سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ اس موقع پر ہرکولیس کی بڑی بیٹی کیتھرائن اور اس کا شوہر توما بھی ان کے پاس آن کھڑے ہوئے تھے۔ جس وقت کیتھرائن اور توما دونوں میاں بیوی ہرکولیس، قسطنطین اور زوزان کی طرف بڑھے، اس وقت مریشا کی ماں میخالا نے ہاتھ کے اشارے سے وامس کو اپنی طرف بلایا۔ اس وقت وردانو، میخالا اور مریشا نشستوں سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ جب وامس ان کے قریب گیا تب میخالا اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، بیٹے اب تم ہمارے ساتھ آؤ، یہاں سے نکلیں۔ یہ زوزان تھوڑی سی بدمزاج لڑکی ہے، اس موقع پر کہیں ہنگامہ نہ کھڑا کر دے، اس لیے کہ ایسے مواقع پر وہ اس قسم کے مسئلوں کو اپنی انا کا مسئلہ ضروری بنا لیتی ہے۔ بہرحال فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہرکولیس اور قسطنطین اسے سنبھال لیں گے۔ میرے خیال میں کیتھرائن اور توما بھی اسی بنا پر اس کی طرف گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وامس، وردان، میخالا بھی اور مریشا کے ساتھ اس میدان سے نکلا۔ وہ چاروں ہرکولیس کے حکم کے مطابق انطاکیہ کے شاہی استبل کا رخ کر رہے تھے۔ ہرکولیس اور قسطنطین کے قریب پہنچ کر کیتھرائن اور توما دونوں میاں بیوی کھڑے ہو گئے۔ کیتھرائن مسکراتے ہوئے اپنے باپ ہرکولیس سے کہنے لگی، اے میرے باپ، لگتا ہے میری بہن زوزان کو یہ فیصلہ ناگوار گزرا ہے۔ اسی بنا پر آپ دونوں باپ بیٹا اسے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دیں، میں اسے سنبھال لوں گی۔ جواب میں ہرکولیس مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میری بیٹی، ایسا کر کے تم یقیناً ہم دونوں باپ بیٹے کا بوجھ ہلکا کرو گی۔ اس کے ساتھ ہی ہرکولیس اور قسطنطین دونوں وہاں سے چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد دوسرے لوگ بھی میدان سے نکل کر اپنے گھروں کا رخ کرنے لگے تھے۔ اس موقع پر شینشین پر کھڑے ہی کھڑے کیتھرائن اپنی چھوٹی بہن زوزان کو مخاطب کر کے کہنے لگی، زوزان میری بہن، اس فیصلہ کا تمہیں برا نہیں ماننا چاہیے۔ دیکھو، ہر ایک کا اپنا خواب نگر، اپنا تمناؤں کا شہر ہوتا ہے۔ کوئی صبح کی خاموشیوں میں اپنی زیست کے لمحوں کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے، کوئی انکہے خوابوں سے زندگی کے صحرا کے اندر اپنی خوشیوں کی پرچھائیاں دیکھ لیتا ہے۔ یہاں تک کہتے کہتے کیتھرائن کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ بے پناہ غصے کا اظہار کرتے ہوئے اور زور سے پاؤں پٹکتے ہوئے زوزان کہنے لگی، مجھے اس بات کا دکھ اور افسوس نہیں ہے کہ اس نے مجھے چھوڑ کر مریشا کا انتخاب کیوں کیا۔ میں یہ کہتی ہوں کہ آخر جب فیصلہ ہوا تھا کہ وہ دونوں سے ملاقات کرے گا، اس کے بعد اپنا فیصلہ دے گا۔ آخری فیصلہ تو اسی کا ہونا تھا، لیکن اس نے کیوں مریشا سے ملاقات کرنے کے بعد مجھے مضطرب تشنگی کا نوحہ اقتصابی، ہیجان و مقدر کی بدنامی اور قسمت کی رسوائی جان کر میرے پاس بیٹھنا اور مجھ سے گفتگو تک کرنا پسند نہ کیا اور مریشا کو اپنا انتخاب بنا لیا۔ کیتھرائن نے آگے بڑھ کر زوزان کو اپنے ساتھ لپٹا لیا تھا، پھر اس کا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے کہنے لگی، جذباتی نہ بنو۔ جس طرح مورخ کی زبان پر نقاد کی قلم پر آتے آتے موسموں کے قافلوں پر قدغن نہیں لگائی جا سکتی، اسی طرح کسی کی خواہشوں، کسی کے چناؤ کا رخ بھی نہیں موڑا جا سکتا۔ دیکھ میری بہن، کچھ لوگ ایسے چہروں کو پسند کرتے ہیں جن پر شام سے پہلے ہی شام آ جاتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے چہروں کو ترجیح دیتے ہیں جن پر اداسیاں بکل مارے بیٹھی ہوتی ہیں۔ کچھ ایسے چہروں کا انتخاب کر لیتے ہیں جن پر خون بھرا خوف رقص کر رہا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے چہروں کو پسند کر لیتے ہیں جن پر بربریت کی آنکھ مچولی ہو رہی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے چہروں کی طرف ہی راغب ہو جاتے ہیں جن پر بے بسی اور لاچارگی کی تحریر تک لکھی ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ کچھ لوگ بھیگے کاغذ کی طرح لاغر و کمزور چہروں کو بھی پسند کر لیتے ہیں، اور پھر کچھ لوگ سرسبز اور شاداب اور حسین و پرکشش چہروں کو بھی پسند کرتے ہیں۔ کیتھرائن کے آخری جملے پر زوزان نے تیز نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، اس کا مطلب ہے میں نہ سرسبز ہوں، نہ شاداب، اور نہ ہی حسین و پرکشش۔ مریشا مجھ سے زیادہ حسین و پرکشش ہے، لہٰذا اس نے اس کا انتخاب کر لیا ہے۔ کیتھرائن نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، کہنے لگی، کیسی باتیں کرتی ہو، ہماری بہن تو محبت کے جگمگاتے موتیوں جیسی، خوبصورت چمکتے ریشم جیسی، پرکشش و شفق کے بے کنار سحر جیسی حسین ہے۔ اس پر جواب طلب انداز میں زوزان کہنے لگی، پھر اس نے مجھے تاریکی کی سنگین دیوار شام کی بے نورانی، زنگ آلود لمحہ اور بے کفن آرزو سمجھ کر کیوں ٹھکرا دیا؟ اگر وہ مجھ سے ملاقات کر لیتا، میرے پاس بیٹھتا، میرے ساتھ گفت و شنید کرتا اور میرے خیالات جاننے کی کوشش کرتا، اس کے بعد وہ مجھ پر اگر مریشا کو فوقیت دیتا تو مجھے کوئی گلہ شکوہ نہ ہوتا، لیکن اس کے ان رویوں کو میں نے ناپسند کیا ہے۔ پہلے تو میں اس کی اس سے باز پرست کروں گی، اگر وہ مجھے مطمئن نہ کر سکا تو میں اس سے انتقام ضرور لوں گی، چھوڑوں گی نہیں اسے۔ کیتھرائن نے اس کے گال پر ہلکا سا تمانچہ لگایا، کہنے لگی، کیسی بچگانہ گفتگو کرتی ہو، وہ ایک غلام ہے، تم رومنوں کی شہزادی ہو، تمہارا اس کے ساتھ کیا جوڑ، تمہارا اس کے ساتھ کیا مقابلہ؟ تم پھونک مارو گی تو ہوا میں اڑتا دکھائی نہیں دے گا۔ تم کیوں اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پست کر کے لے جانا چاہتی ہو؟
دیکھو اگر اس نے تمہارا انتخاب نہیں کیا تو اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ یوں جانو یا اس حادثہ کو یہ سمجھ کر بھلا دینا۔ کچھ لوگ بے برگ و ثمر شاخوں سے بدذوق تلخی بھری رگو پے جیسے بے احساس اور ٹوٹے عکس کی بکھری کرچیوں جیسے کورچشم ہوتے ہیں، صحیح چیز کا انتخاب نہیں کر سکتے، بس یہی سمجھ کے تم بھی خاموش ہو جانا۔ کسی سے انتقام لینے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر اگر تم نے کوئی مسئلہ کھڑا کرنے کی کوشش کی تو لوگ یہی خیال کریں گے کہ ایک غلام نے شہزادی کو ٹھکرا دیا اور شہزادی انتقام پر اتر آئی ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی خیال کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ شہزادی اس غلام پر مرنے لگی ہے۔ ایسا ہرگز نہ ہونے دینا، اس میں تمہاری ہی بدنامی اور رسوائی ہوگی۔ اب چلو ہمارے ساتھ۔ اس کے ساتھ ایک بار پھر زوزان کو اپنے ساتھ لپٹا کر کیتھرائن نے پیار کیا۔ ساتھ ہی کیتھرائن نے ہاتھ کے اشارے سے لوگوس کو بھی آنے کے لیے کہا۔ اس طرح کیتھرائن زوزان اور لوگوس کے ساتھ وہاں سے چلی گئی تھی۔ دوسری طرف وردان، میخالا، مریشا اور وامس ابوالہول چاروں انطاکیہ کے شاہی استبل میں داخل ہوئے۔ استبل کا دروغہ وہاں موجود تھا۔ اس نے بہترین انداز میں چاروں کا استقبال کیا۔ پھر چاروں استبل میں کئی قطاروں میں کھڑے گھوڑوں کا جائزہ لینے لگے تھے۔ وامس ان تینوں کے ساتھ کچھ دیر تک ان گھوڑوں کا جائزہ لیتا رہا۔ پھر ایک انتہا درجہ کے قدابر، خوب لمبے اور خوب پلے ہوئے سفید گھوڑے کے پاس وہ رک گیا۔ بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے وہ مسکراتا رہا۔ پھر گھوڑے کے منہ کی طرف گیا، پہلے اس کی پیٹھ اور گردن تھپتھپائی، اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ گھوڑا نیم مانوسیت کا اظہار کرنے لگا تھا۔ اس پر وردان کی طرف دیکھتے ہوئے وامس کہنے لگا، پہلا گھوڑا میں یہ پسند کرتا ہوں۔ اس پر وردان نے استبل کے داروغہ کو اشارہ کیا، اسے وہ گھوڑا باہر لے جانے کے لیے کہا۔ اس پر داروغہ نے ایک شخص کو بلا کر حکم دیا، جس پر وہ نوجوان اس گھوڑے کو لے کر استبل سے باہر نکل گیا تھا۔ تھوڑی دیر تک وامس پھر ان تینوں کے ساتھ گھوڑوں کی قطاروں کا جائزہ لینے لگا۔ اس کے بعد پھر وہ ایک سفید گھوڑے کے پاس رک گیا تھا، جو قد کاٹھ و لمبائی اور خوبصورتی میں بالکل پہلے سفید گھوڑے جیسا تھا۔ جب اس گھوڑے کو دیکھتے ہوئے بھی وامس نے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا تو استبل کے داروغہ کا آدمی اس گھوڑے کو بھی کھول کر استبل سے باہر لے گیا تھا۔ پھر ہاتھ کے اشارے سے وردان نے استبل کے داروغہ کو اپنی طرف بلایا تو داروغہ بھاگتا ہوا اس کے قریب آیا۔ وردان اسے مخاطب کر کے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ استبل کا داروغہ پہلے یہ بول اٹھا، میرے خیال میں آپ کو کچھ کہنے کی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ مجھے یہ کہیں گے کہ گھوڑوں کی زینے اور دوسرا ساز مہیا کرو۔ اس کے لیے میں نے پہلے ہی ہر چیز تیار کر رکھی ہے، اس لیے کہ آپ کی آمد سے پہلے مجھے شہنشاہ کا پیغام مل چکا تھا کہ آپ مقابلے جیتنے والے کے ساتھ گھوڑے پسند کرنے کے لیے آئیں گے۔ اس کے ساتھ ہی داروغہ مڑا، دونوں گھوڑوں کی زینے اور دوسرا ساز و سامان اپنے دوسرے آدمی کی مدد سے اٹھا لایا تھا۔ دونوں گھوڑوں پر زینے ڈال دی گئی تھیں، دونوں گھوڑوں کو نئے دہانے بھی چڑھا دیے گئے تھے۔ جب ایسا ہو چکا تب وامس نے دونوں گھوڑوں کی باگیں پکڑ لیں اور وردان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اب ہمیں کس سمت جانا ہے؟ وردان مسکرا دیا، کہنے لگا، اب تم ہمارے ساتھ آؤ، اپنی رہائش گاہ کی طرف چلتے ہیں۔ وردان آگے آگے چل دیا، اس کے ساتھ مریشا اور میخالا تھیں اور تینوں کے پیچھے دونوں گھوڑوں کی باگیں پکڑے وامس ابوالہول جا رہا تھا۔ دریائے اورنٹس کے قریب ہی وردان ایک حویلی میں داخل ہوا اور وامس ابوالہول کو مخاطب کر کے کہنے لگا، وامس، میں جب بھی کبھی انطاکیہ میں آتا ہوں اسی حویلی میں میرا قیام ہوتا ہے۔ یوں جانو یہ حویلی انطاکیہ میں عارضی طور پر آنے جانے والے لوگوں کے لیے قیامگاہ کے طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ مجھے اپنے اہل خانہ اور تمہارے ساتھ یہاں 3-4 ماہ رہنا پڑ جائے گا، اس لیے کہ اس دوران ہرکولیس یہاں رہ کر مسلمانوں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پا جانے کے بعد مسلمانوں کی حالت اور ان کے رد عمل کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد وہ واپس قسطنطنیہ جائے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد وردان رکا، پھر کہنے لگا، آؤ تمہیں حویلی کے استبل میں لے جاتا ہوں۔ ان دونوں گھوڑوں کو وہاں باندھتے ہیں، پہلے بھی وہاں چند گھوڑے بندھے ہوئے ہیں جو ہمارے استعمال میں رہتے ہیں۔ اس کے بعد میں تمہیں حویلی دکھاتا ہوں۔ دونوں گھوڑوں کو استبل میں باندھ دیا گیا۔ پھر وردان، میخالا اور مریشا نے حویلی کا پورا اندرونی اور بیرونی حصہ دکھایا۔ پھر حویلی کے صدر دروازے کے قریب ہی وامس ابوالہول کی رہائش گاہ کے لیے ایک کمرہ مختص کر دیا گیا تھا۔ اپنی رہائش کی اگلے روز وامس ابوالہول نے مریشا کی گھڑ سواری اور تیغزانی کی تربیت کا کام شروع کر دیا تھا۔ دوسری طرف زوزان، توما اور کیتھرائن لوگس کے ساتھ انطاکیہ کے قصر کا رخ کر رہے تھے کہ راستے میں اچانک زوزان کو کچھ یاد آیا، لوگس کے قریب گئی، پھر اسے انتہائی ہمدردی سے مخاطب کر کے کہنے لگی، مجھے تمہارے ہارنے کا بے حد دکھ اور صدمہ ہے۔ کاش تم اس غلام وامس ابوالہول کو نیچا دکھاتے، اس نے تیغزانی، طاقت و قوت کا مقابلہ تم سے جیت کر پھر اس کے بعد اپنے آپ کو مریشا کی خدمت میں دے کر ایک طرح سے میرے جذبات اور میرے احساسات میں جوالا مکھی کھڑے کر دیے ہیں۔ میں ہر صورت میں اس وامس ابوالہول کو تیغزنی اور طاقت میں دبتا ہوا اور شکست خوردہ دیکھنا چاہتی ہوں۔
کہ تمہاری نگاہ میں کوئی ایسا رومن جوان ہے جو تیغ زنی اور طاقت و قوت میں اس ابو الہول کو نیچا دکھائی، اس کی اکڑی ہوئی گردن دوہری کر کے اس کے سر کو جھکنے پر مجبور کر دے۔ مجھے حیرت ہے کہ بطورس بہترین پہلوان اور پرقوت جوان خیال کیا جاتا تھا، تیغ زنی میں بھی اس کا کوئی ثانی نہیں تھا، لیکن اس وامس نے اسے تیغ زنی اور جسمانی طاقت دونوں میں زیر کر کے رکھ دیا۔ یہاں تک کہنے کے بعد زوزان رکی، پھر سرگوشی میں لوگس کے زیادہ قریب ہوتے ہوئے کہنے لگی کہ تمہاری نگاہ میں کوئی ایسا تیغ زن، ایسا نوجوان نہیں جو جسمانی طاقت اور تیغ زنی میں اس وامس ابو الہول کو اپنے سامنے زیر کر کے نیچا دکھائے۔ جواب میں لوگس نے کچھ سوچا، پھر تیز نگاہوں سے زوزان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، خانم، میری نگاہ میں ایک نوجوان ہے جو تیغ زنی اور جسمانی طاقت میں بھی اس وامس ابو الہول کو ادھیڑ کر رکھ دے گا، اور وہ مارسمول ہے جو قسطنطنیہ کا سب سے عمدہ تیغ زن اور ایک ناقابل شکست اور بے مثال نائٹ ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد لوگس رکا تھا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، خانم، اس مارسمول کا نام یقیناً آپ نے سن رکھا ہوگا، اس لیے کہ قسطنطنیہ کے موت کے میدان میں بڑے بڑے تیغ زنوں، بڑے بڑے سورماؤں اور شہ سواروں اور پہلوانوں نے اس کا مقابلہ کرنا چاہا، لیکن ہر مقابلے میں اس نے اپنے ہر مد مقابل کو نیچا دکھا کر رکھا۔ میں حتیٰ کہ بطورس بھی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ اگر اسے اس وامس کے مقابلے پر لایا جائے تو وہ یقیناً اس کو اپنے سامنے بے بس اور شکست خوردہ ہو کر سکتا ہے۔ لوگس کا جواب سن کر زوزان خوش ہو گئی تھی، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، تم نے بہت اچھا انکشاف کیا ہے، میں مارسمول کو جانتی ہوں، لیکن اس کا تو خیال میرے ذہن میں آیا ہی نہیں۔ اپنے قصر کے خدام میں سے میں آج ہی کسی کو بیچتی ہوں اور مارسمول کو قسطنطنیہ سے یہاں انطاکیہ میں بلاتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اب کسی قدر مطمئن انداز میں زوزان اپنی بہن کیتھرائن، توما اور لوگس کے ساتھ انطاکیہ کے قصر کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ جس طرح وامس ابو الہول نے مریشا کی تربیت کا کام شروع کر دیا تھا، اس طرح لوگس نے بھی زوزان کو گھڑ دوڑ اور تیغ زنی میں طاق کرنا شروع کر دیا تھا۔